ایک ایسا بھی نام آتا ہے جس کو ذکر کرتے ہوئے آج بھی لوگ ظلم کی آہٹ کو محسوس کرتے ہیں، وہ چنگیز کا نام ہے۔ ہلاکو چنگیز یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کر دیے تھے۔ ہاں، انسانوں کی کھوپڑیاں ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، بلکہ آج ایک جانور کو بھی مارنے سے آپ کے دل میں درد ہوگا، لیکن ان ظالموں نے انسانوں کی لاشیں بے حساب لگا کر رکھی تھی۔ بغداد کے دریائے دجلہ کو جنہوں نے خون سے لال کر دیا تھا، رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ چنگیز نے لاکھوں انسانوں کا قتل کیا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا اس نے کئی علماء کو، بزرگوں کو قید کیا، قطار میں لگا دیا۔ یہ آخری وقت ہے۔ چنگیز کی کا دبدبہ اتنا تھا کہ وہ تقریباً آدھی دنیا کو فتح کرنے کے لیے چل پڑا تھا، آدھی دنیا، اور کوئی بادشاہ اس سے لڑائی کا سامنا نہیں کر پاتا۔ ایک وقت وہ آیا، 300 کے قریب علماء یا بزرگوں کو اس نے قید کیا، قطار میں لگایا اور جلاد کو بلایا۔ سب قطار میں، پہلی صف ہے، دوسری صف ہے، تیسری صف ہے، تو اس میں لائن سے قتل کرنے کا حکم تھا۔ تلوار اٹھاتا جلاد اور گردنیں مارتا چلا جاتا، ایسے لگتا جیسے یہ پلاسٹک کی یا کھلونے کی گردنیں اڑا رہے ہو۔ انسانوں کے ساتھ اس طرح کھیلتے تھے۔ وہ گھوڑے پر بیٹھے اپنے کھلونے سے کھیلتا رہتا اور جلاد کو حکم دیتا اتنی گردنیں آج اڑا دو، اتنی گردنیں اڑا دو۔ جلاد جب گردنیں اڑا رہا تھا، 3 صفیں لگی ہوئی تھی۔ پہلی صف میں ایک بوڑھے شخص تھے، عمر دراز تھے۔ جب وہ پہلی صف کا قتل شروع ہوا تو جلدی سے دوسری صف میں آ گئے، پیچھے ہٹ کر کے دوسری صف میں کھڑے ہو گئے۔ وہ جلاد بھی دیکھ رہا تھا، چنگیز بھی دیکھ رہا تھا۔ پہلی صف پوری قتل ہو گئی، دوسری صف کا نمبر آیا۔ جب دوسری صف قتل ہو رہی تھی تو وہ بوڑھے میاں تیسری صف میں چلے گئے۔ ہوتا ہے کہ جتنا بچ سکے بچ لے، اور تدبیر کا حکم بھی ہے اللہ کی طرف سے۔ تیسری صف میں گئے تو 3 ہی تھی وہاں پر۔ چنگیز زور سے کہا مارا، دوسری صف پوری جب قتل ہو گئی، کہا کہ وہ بوڑھے بس آخری تھی، اس کے بعد کہاں جائے گا، اب کون بچائے گا؟ اس بوڑھے میاں نے زور سے کہا اب بھی اللہ ہے، اس کے بعد بھی اللہ ہے، یہ نہیں ہے کہ زندگی ختم ہو گئی۔ اس نے غصے کے مارے جلاد سے کہا کہ تیسری صف کو فوراً آن کے آن میں قتل کرو۔ لیکن تیسری صف کا قتل ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ چنگیز کا گھوڑا اچانک بھٹک گیا، اس کا کھلونا ہاتھ سے گر گیا، جس چیز سے وہ کھیل رہا تھا گھوڑے پر بیٹھ کر۔ اچانک وہ کھلونا اٹھانے کے لیے جھکا تو گھوڑا اتنی تیز دوڑا، اتنی تیز کہ اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا، اور گھوڑا ایسا سرکش ہوا کہ چنگیز کو سر سمیت دوڑاتا ہوا کئی پتھروں سے ٹکراتا ہوا دوڑتا دوڑتا رہ گیا۔ ساری فوج بے قرار ہے کہ بادشاہ کے ساتھ گھوڑا سر پر دوڑ رہا ہے، سب اسے بچانے کے چکر میں دوڑ پڑے۔ جلاد ہو کہ سپاہی ہو کہ وزیر ہو، گھوڑا کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ جب مولا تعالیٰ تدبیر فرماتا ہے تو کس کے قابو میں آئے؟ اتنا دوڑایا کہ اس کا بھیجا باہر نکل آیا۔ چنگیز کا سر ٹکراتے ٹکراتے بھیجا باہر آ گیا۔ جب تک وہ دم نہ توڑ دیا گھوڑا کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا، اور اس کے بعد لوگوں نے قابو میں کیا، دیکھا تب تک تو اس کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اس بوڑھے میاں نے کہا میں نے سچ کہا تھا، اللہ اب بھی ہے۔ میرے عزیزوں، رب ذوالجلال قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ مومنوں کی مدد کریں گے، لیکن مومن بے قرار ہے۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ مدد آئے گی نہیں، کیوں نہیں آئے گی؟ آزمائے جاؤ گے، آزمائے جاؤ گے، مشکلوں سے گزارے جاؤ گے۔ ایک آیت میں تمہارے سامنے پڑھتا ہوں، رب تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر بیٹھے ہو کہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، اور پہلے والوں کو جیسی مصیبتیں آئیں ویسے تم پر نہیں آئیں گی؟ ان پر ایسی مصیبتیں آئیں کہ وہ ہلا دیے گئے تھے، یہاں تک کہ صحابہ نے یہ تک پوچھا تھا رسول سے کہ اللہ کے نبی کب آئے گی اللہ کی مدد؟ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر کے اگر ہاتھ اٹھاتے تو کیا رب تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو رد کرتا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو واپس لوٹایا جاتا؟ نہیں، لیکن بیٹھ کر دعا کرنے کی بجائے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں 313 لوگوں کو لے کر صحرا میں چلے آ رہے ہیں، پیروں